ہیلو ایوری ون، آئی ہوپ دیٹ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. سو اس ویڈیو کے اندر ہم آج AWS اکیڈمی کا کلاؤڈ فاؤنڈیشنل کورس اسٹارٹ کریں گے. یہ بیسیکلی وہی کورس ہے جو کہ AWS اکیڈمی آفر کر رہی ہے، لیکن دا ڈفرینس از کہ اس کورس کو میں اردو کے اندر بناؤں گی تاکہ جو اردو اسپیکنگ اور ہندی اسپیکنگ پیپل ہیں ان کے لیے کنوینئنٹ ہو جائے. سو اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے میں نے بیسیکلی AWS اکیڈمی جو کورس کر رہی ہے اس میں انرول تھی اور میں نے اس کو لیا کورس کو اور اس کے نوٹس بنائے، اور اب جو ہے وہ میں اس کو اردو کے اندر سمجھا رہی ہوں اپنے نوٹس کے تھرو. سو گائز، اس کورس کو کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کو کچھ پری ریکویزٹس ریکوائرڈ ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیں کہ ایک اور AWS اکیڈمی کا کلاؤڈ پریکٹیشنر کا ایگزام ہوتا ہے. اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے آپ یہ کورس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس ایگزام کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور اس کے بعد اور کورسز کر کے آپ ایک سرٹیفائڈ کلاؤڈ پریکٹیشنر بن سکتے ہیں AWS اکیڈمی کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس ہوں گی ان کو میٹ کر کے. سو اس کے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو نیٹ ورکنگ کا آئیڈیا ہو، لائک کمپیوٹر کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکس کا کورس میں نے خود پڑھا ہوا تھا تو میرا یہ جو ہے وہ پری ریک کمپلیٹڈ تھا. اس کے علاوہ آپ کو فائل مینجمنٹ اور IT بزنسز کا تو آئیڈیا ہونا چاہیے، لیکن آئی تھنک کہ جیسے جیسے کانسیپٹس آتے جائیں گے آئی ول ٹرائی کہ میں ان کو یہیں پہ ایکسپلین کر دوں جو بھی چیز آتی جائے گی. So guys, basically we need to understand first of all that why do we need cloud computing. So جب ہمارے پاس کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز نہیں ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا لائک 2004-2005 کے اندر کہ آپ کو جب ایک بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے جو سرورز ریکوائرڈ ہوتے تھے، جو ہارڈ ویئر ریکوائرڈ ہوتا تھا، آپ کو وہ ساری چیزیں خود کرنی پڑتی تھی. سو اب کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو ایک آن سائٹ سرورز کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے سرورز، اپنے کمپیوٹرز، اپنا یہ اس طرح کے ہارڈ ویئر ریسورسز مینٹین کریں. ٹھیک ہے، آپ کو وہ ساری چیزیں کلاؤڈ جو بھی سروس پرووائڈر ہے اس کے تھرو مل جائے گا. آپ نے صرف اس کو آن لائن مینیج کرنا ہے. سو بیسیکلی اس میں جو ہے وہ آن ڈیمانڈ ڈیلیوری آف کمپیوٹ پاور، ڈیٹا بیس، اپلیکیشنز اینڈ ادر IT ریسورسز. سو بیسیکلی ہے یہ کہ اگر آپ کو ایک فائدہ جو بہت بڑا ملتا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے تھرو کہ جب بھی آپ لوگ جو ہے وہ لائک جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ اتنے ریسورسز ایکوائر کر سکتے ہیں. لیکن ٹریڈیشنل ماڈلس کے اندر جہاں پہ آپ کو اپنا ہارڈ ویئر خود مینٹین کرنا پڑا ہے تو تب یہ بہت ایک ان ایفیشینٹ سا سسٹم تھا کہ فار ایگزامپل ایک پرٹیکولر ٹائم میں آپ اپنے سارے ریسورسز نہیں یوز کر رہے لیکن اسٹل یو ہیو ٹو پے فار دا مینٹیننس آف دوز ریسورسز. سو کلاؤڈ کی فارم میں آپ کے پاس ایک کنوینئنس ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنے ریسورسز خرید سکتے ہیں اور اس کو آن لائن مینیج کر سکیں. تو اس کو پے ایز یو گو پرائسنگ ماڈل کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ یوز کمپیوٹر سرورز اونڈ بائی AWS اور اینی ادر سروس پرووائڈر. اس کے علاوہ یہ کہ میں نے سائڈ نوٹ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہارڈ ویئر سولیوشنز نیڈ مینٹیننس، اسٹاف اینڈ فزیکل اسپیس کیپٹل ایکسپینڈیچر. تو جہاں پہ آپ اپنا ایک ہارڈ ویئر ڈیٹا سینٹر مینٹین کریں گے آف کورس وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا آپ کے لیے ایز کمپیئر ٹو یہ کہ آپ کو جتنی ڈیمانڈ ہے اتنے ریسورسز دے دیے جائیں تھرو آن لائن سروسز. سو ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں انفراسٹرکچر ایز اے سروس، اور اس کو میں ابھی آگے بھی ایکسپلین کروں گی لیکن یہاں پہ میں اپنے نوٹس کو ریڈ آؤٹ کرتی ہوں. You can think of this as a software. We just have to manage things online, can easily avoid the hassle of heavy lifting tasks such as maintenance of hardware resources and procurement. Easily, okay, so it's flexible. You can choose services which meet the needs. So basically آپ جو ہے وہ سروس ماڈل یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی نیڈس کو میٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہاں آپ فلیکسیبلی اور کوئکلی چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک مہینے آپ کی جو ہیں وہ نیڈس تھوڑی زیادہ تھی ان ریسورسز کی، لیکن اگلے مہینے اگر وہ کم ہو گئی ہیں تو آپ فوراً جو ہے وہ اپنی نیڈس چینج کر سکتے ہیں. لائک اسکیل اپ اور اسکیل ڈاؤن آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. یوز ریسورسز ایٹ ٹیمپریری اینڈ ڈسپوزیبل سولیوشنز ایز ویل. اوکے گائز، تو ہمارے پاس 3 طرح کے سروس ماڈلز ہوتے ہیں: انفراسٹرکچر ایز اے سروس، پلیٹ فارم ایز اے سروس اینڈ سافٹ ویئر ایز اے سروس.
سو بیسیکلی یہاں پہ جو ہے یہ ایرو یہ شو کر رہا ہے کہ جب آپ انفراسٹرکچر ایز اے سروس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک زیادہ کنٹرول ہوتا ہے اوور دا آئی ٹی ریسورسز. فار ایگزامپل یہ کہ آپ ہارڈ ویئر کو جو ہے وہ خود مینیج کر سکتے ہیں آن لائن. سو جو سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے اس کے اندر آپ کے پاس لیس کنٹرول ہوتا ہے اوور آئی ٹی ریسورسز. اوکے, سو ہمارے پاس جو ہے انفراسٹرکچر ایز اے سروس, اس کی جو ہم یہاں پہ میں نے ان کے کی کریکٹرسٹکس اور پراپرٹیز لسٹ کی ہوئی ہیں. سو اٹ پرووائڈس یو ود دا کمپیوٹرز اور سرورز, اسٹوریج اسپیسز, ہائیسٹ لیول آف فلیکسیبلٹی اینڈ کنٹرول اوور یور ریسورسز. پلیٹ فارم ایز اے سروس کے اندر جو ہے وہ آپ کو انڈر لائنگ انفراسٹرکچر جو ہے وہ سرورز یا نیٹ ورک کو مینیج نہیں کرنا پڑتا. یہ جو ہے مینلی ڈیولپرز یوز کرتے ہیں ٹو بلڈ دیئر اپلیکیشنز. اب اس میں جو ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ فیسلٹی پلیٹ فارم ایز اے سروس ڈیولپرز کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کے اوپر زیادہ فوکس کریں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ اپنے جو ہیں وہ ہارڈ ویئر ریسورسز کو مینٹین کرنے پہ پیسے اور انرجی یوز کریں. سو جو چیز ان کا یونیک پروڈکٹ ہے, جو سافٹ ویئر جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر زیادہ ایفرٹ کریں ایز کمپیئر ٹو دی ہارڈ ویئر ریسورسز. اوکے گائز, نیکسٹ ہمارے پاس ہے سافٹ ویئر ایز اے سروس. سو اس کے اندر بیسیکلی یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب یوز کرتے ہیں, اور یہ سروس جو ہے اٹس لائک اے کمپلیٹ پروڈکٹ رن اینڈ مینیج بائی دا سروس پرووائڈر. اٹ از فار اینڈ یوزرز. سو بیسیکلی اٹس لائک کہ جو آپ ای میل سروس یوز کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ای میل بھیجنی کیسے ہے, ای میل ریسیو کیسے ہوگی, آپ نے جو ہے اس میں باقی سارے فیچرز کیسے یوز کرنا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا انڈر لائنگ انفراسٹرکچر دیئر. سو اٹ از بیسیکلی فار دا اینڈ یوزرز اور فار دا کامن پیپل. سو اس کے اندر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایڈوانٹیجز آف دا کلاؤڈ کمپیوٹنگ. سو ابھی تک ہم تھوڑے بہت ایڈوانٹیجز دیکھ چکے ہیں, لیکن تھوڑے سے اور دیکھ لیتے ہیں جو ان لوگوں نے اپنی لیکچر کے اندر بتائے تھے. سو بیسیکلی یو ٹریڈ کیپٹل ایکسپینس فار ویریبل ایکسپینس, پے ایز یو گو. سو کیپٹل ایکسپینس از بیسیکلی دیٹ یو اسپینڈ آن مینٹیننگ یور فزیکل ریسورسز. اور اس میں جو ہے وہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ اگر ایک فزیکل ڈیٹا سینٹر ہے تو اس کے اندر آپ کو ان کی مینٹیننس کے اندر پے ہر صورت کرنا ہے, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ آپ اس ہارڈ ویئر کو یوز کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن جب آپ ایک کلاؤڈ سروس پرووائڈر کو یوز کرتے ہیں تو اس کی مینٹیننس کا کام اس کلاؤڈ سروس پرووائڈر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے, کیونکہ جو ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں اور ہارڈ ویئر ریسورسز وہ ان کلاؤڈ سروس پرووائڈرس کے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی ویریبل ایکسپینس آ جاتا ہے, پے ایز یو گو, مطلب جتنا چاہیے اتنے کا پے کرو اینڈ دیٹس اٹ. سو دین اٹ از جسٹ لائک جو ہم فار ایگزامپل گوگل ڈرائیو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جتنی اسٹوریج ریکوائرڈ ہوتی ہے ہم اس کے لیے پے کرتے ہیں. اگر ہمیں اسٹوریج نہیں ریکوائرڈ تو ہم اس کے لیے پے نہیں کریں گے. اسٹاپ گیسنگ کیپیسٹی. سو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ جتنا چاہے یوز کر سکتے ہیں, جتنا زیادہ چاہیے جتنا کم چاہے, اور ایزیلی اسکیل اپ اور ڈاؤن ہو سکتا ہے. ہم نے پہلے دیکھا تھا انکریز اسپیڈ اینڈ ایجلٹی. سو بیسیکلی آپ کے ڈیولپرز نے اگر آپ کو بتایا کہ دے وانٹ مور ریسورسز, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار ویکس ٹو گیٹ دوز ریسورسز. یو کین جسٹ گیٹ دوز ریسورسز ان منٹس. سو کیونکہ سارا کام آن لائن ہے اور ایک سروس پرووائڈر آپ کو پرووائڈ کرے, سو یو ڈو ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا ہارڈ ویئر اسٹف. سو اسٹاپ اسپینڈنگ منی آن رننگ اینڈ مینٹیننگ ڈیٹا سینٹرس. اس کو بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اوکے, اس کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ یو کین ڈپلائی یور اپلیکیشن ان ملٹیپل AWS ریجنس ود جسٹ فیو کلکس. اس میں ہمارے پاس بینیفٹس ہیں لوور لیٹنسی, بیٹر کسٹمر ایکسپیرینس اینڈ منیمل کاسٹ. Like you don't have to have physical data centers in multiple locations. You can just use the cloud services for this purpose as well. So guys, I will be making notes of the further modules as well. اس کورس کے اندر جو ہے ہمارے پاس 10 modules ہیں, اور ان نوٹس کو آپ لینے کے لیے مجھے ای میل کر سکتے ہیں, اور ای میل جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس کے اندر ڈال دوں گی. سو اگر آپ کو یہ نوٹس PDF فارم کے اندر چاہیے, so I can give you these notes. So that's it for today's video. I hope that you guys have liked the video. Thank you so much for watching.